والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عربی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ایک ننھا منھا پیارا سا ہرنی کا بچہ نظر کیا۔ اتنے میں شہزادہ حسن رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ یہ ابھی مدنی منع تھے، ہرنی کا بچہ اٹھا کر لے گئے۔ جب ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا بھیا کہاں سے لائے؟ کہہ دیا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لہذا آپ بھی حاضر ہوئے اور ہرنی کا بچہ طلب کیا۔ بہت کچھ بہلایا مگر نہ مانے، قریب تک شہزادہ حسین رو پڑے۔ اتنے میں ایک ہرنی اپنے ساتھ اپنا ننھا منھا ہرنی کا بچہ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بچہ اس عربی کے ذریعے آ گیا اور دوسرا حکم خداوندی عز و جل میں خود لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ اس کو مانگ رہے تھے۔ اگر وہ رو پڑتے تو فرشتگان عرش کے دل ہل جاتے۔ خدائے رحمان عز و جل کی شان بے نیازی کے قربان، ایک طرف تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، چمن مرتضیٰ کے جلدی بول، شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ کا معمولی سا رنجیدہ ملول ہونا بھی قبول نہیں، اور دوسری طرف اسی شہزادہ گرامی کا غریب الوطنی کے عالم میں میدان کربلا میں پیاسا گلا کاٹا جاتا ہے۔ رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گائے حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے، امتحان اہل بیت۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم با نماز فجر صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف چہرہ انور کر لیا کرتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار جو حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی غمگین دیکھ لیتا تو اس کے غم غلط ہو جاتے۔ ایک دن نماز فجر کے بعد خلاف معمول رخ انور صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف نہ کیا، بلکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لے کر مسجد شریف سے تشریف لے گئے۔ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے مبارک مکان کے دروازے پر پہنچ کر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا علی کرم اللہ وجہ دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو اندر مت آنے دینا، کیونکہ حسین کی ولادت ہوئی ہے، آسمان سے ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، وہ سب مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ یہ فرما کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نعرہ آ گیا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بتایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مصروف ہیں، دراصل حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے نواسے کی ولادت پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے حضرت مولا علی کی 4,24,000 فرشتوں والی بات بھی سنائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے استفسار فرمایا علی کرم اللہ وجہ اور تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ عرض کی میں نے فرشتوں کو گروہ در گروہ اترتے دیکھا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور اپنی تعداد بھی بتا رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا علی کرم اللہ وجہ اللہ عز و جل نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا میں تمہیں ایک عجیب تر واقعہ سناتا ہوں۔
ان فرشتوں میں ایک اپاج فرشتہ بھی تھا جس کے نہ تو پر تھے اور نہ ہی ہاتھ پاؤں. میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو رو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملائکہ مقربین میں سا تھا. ایک دن آسمان کا دروازہ کھلا پایا تو میں نے زمین پر جھانکا. مجھے ایک بے دست و پا شخص نظر آیا. میں نے اسے دیکھ کر کہا اس شخص کو زندگی سے کیا سروکار, اس کے لیے تو مر جانا ہی بہتر ہے. بس پھر کیا تھا, مجھ پر اللہ عز و جل کا عتاب نازل ہو گیا. پر جل گئے, ہاتھ پاؤں کٹ گئے, اونڈے منہ زمین پر گر پڑا اور ایک جزیرے میں 700 سال تک پڑا رہا. ولادت حسین رضی اللہ عنہ پر فرشتے مبارکباد دینے جا رہے تھے. مجھے انہوں نے پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے آئے تاکہ حرمت حسین رضی اللہ عنہ کا صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر یقیناً اللہ عز و جل مجھے معاف فرما دے گا. گفتگو جاری رکھتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس فرشتے کے لیے دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے. حسین رضی اللہ عنہ سے لپٹی ہوئی چادر فرشتے کے وجود سے لگائی ہے. میں نے ایسے کیا تو وہ تندرست ہو کر پہلی حالت پر آ گیا. اچانک اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو بتایا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے روتا ہوں کیونکہ زمین والوں کے شر و فساد سے وہ شہید ہو جائیں گے. میں نے پوچھا اسے یہی کون شہید کرے گا؟ عرض کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمائیے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے استفسار کیا اسے کیسے پتہ چلا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ولادت حسین رضی اللہ عنہ سے 1000 سال قبل اللہ عز و جل نے اس فرشتے کو صرف اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یہ ان کے مزار پر پہرا دیا کرے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمام فرشتے آسمان کی طرف پرواز کر گئے. صدق اللہ العظیم.